حضرت مولانا توقیر عالم صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کو کہ حضرت والا چند کلمات کے ذریعے سے اس پروگرام کے تمام سامعین کو منور کریں اور اپنی دعا کے ذریعے سے پروگرام کا اختتام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتلک الایام نداولها بین الناس صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز مہمانان کرام، اساتذہ اعظام اور عزیز طلباء، آج ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہے، فرحت و مسرت کا دن ہے اور فخر کا دن ہے۔ آج today India is celebrating its 79th Independence Day۔ آج الحمدللہ ملک کی آزادی کو 78 سال ہو گئے اور ہندوستان 79واں اپنا یوم آزادی منا رہا ہے۔ تو آج یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے۔ یہ آزادی تمام ہندوستان کے لوگوں کی مشترکہ قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس ملک کو ہندو بھائیوں نے، مسلمانوں نے، سکھوں نے، عیسائیوں نے، سب لوگوں نے مل کر کے آزاد کرایا۔ ہمیں اپنی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہندوستان کی جو تاریخ ہے یا ہندوستان کی جو ترقی ہے، اس میں دوسری قوموں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا جو کنٹریبیوشن ہے، مسلمانوں کا جو رول ہے، وہ انتہائی اہم ہے۔ محمد بن قاسم سے لے کر کے بہادر شاہ ظفر تک تمام مسلم حکمرانوں نے ہندوستان کو اپنا وطن بنایا اور اس سے محبت کی، اس کی ترقی میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ خاص طور سے مغلیہ فرما رواؤں نے ظہیر الدین محمد بابر سے لے کر کے بہادر شاہ ظفر تک تمام سلاطین نے اپنا تن من دھن لگا دیا ہندوستان کی ترقی کے لیے، اور ہندوستان سے مغلیہ فرما رواؤں کو کتنی محبت تھی۔ ایک واقعے سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ جب بابر دا گریٹسٹ مغل ایمپرر تقریباً 12 سال یا 15 یا 18 سال کا تھا، اور صحیح روایت یہ ہے کہ 12 سال کا تھا، جب اس کے باپ نصیر الدین ہمایوں کا انتقال ہوا اور وہ دلی کی جو ہے سلطنت کے اوپر بیٹھا، تو وہ بہت چھوٹا تھا۔ اس کی فوج بھی اس وقت اتنی پاورفل نہیں تھی۔ اس کے ایڈوائزرز جو تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم لوگ واپس افغانستان چلے جاتے ہیں، ہم طاقت اکٹھی کریں گے، آپ بھی بڑے ہو جائیں گے، پھر آ کر کے ہندوستان کو لے لیں گے۔ لیکن اکبر نے کہا کہ میرے دارا ظہیر الدین محمد بابر نے سلطنت مغلیہ کی ہندوستان میں داغ ڈالے۔ اب یا تو اکبر سلطنت مغلیہ کو ہندوستان کے اندر مستحکم کر دے گا، نہیں تو اسی مٹی میں سما جائے گا۔ اور اس کی احمد بختیار کے ساتھ لڑائی ہوئی، احمد بختیار کی لاکھوں کی فوج کو اکبر نے شکست دے دی، اور اکبر نے اتنی شاندار طریقے سے ایسے پیار اور محبت کے ساتھ ہندوستان میں حکومت کی کہ چاہے بیربل ہوں یا اس کے دوسرے غیر مسلم جو ہے درباری ہوں، پورے ہندوستان کے لوگ اس سے خوش تھے۔ شاہ جہاں نے
ہندوستان کو وہ ہندوستان بنایا جو آج ہے، چاہے وہ دلی کا ریڈ فورٹ، لال قلعہ ہو، چاہے تاج محل ہو، چاہے مغل گارڈن ہو، یہ شاہ جہاں کا بنوایا ہوا ہے۔ آج بھی تاج محل ون آف دی 7 ونڈرز ان دا ورلڈ ہے، پوری دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہے۔ آج بھی پوری دنیا کے لوگ تاج محل کو دیکھنے کے لیے ہندوستان آتے ہیں۔ تو وی آر انڈین، وی آر پراؤڈ آف بینگ انڈین، وی بلیو ان انڈین انسٹیٹیوشن۔ ہم ہندوستانی ہونے پر ہمیں فخر ہے، ہمیں ناز ہے۔ اینڈ وی آر انڈین بائی چوائس، ہم انڈین بائی برتھ بھی ہیں اور بائی چوائس بھی ہیں کہ جب پاکستان بنا تو ہم نے پاکستان کو ریجیکٹ کر دیا اور ہم نے اپنے وطن میں رہنے کو پسند کیا۔ اسی مٹی میں ہمارے آباء و اجداد کا خون ہے اور ہم لوگ بھی اسی مٹی میں جو ہے ملنا چاہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آزادی کی تاریخ 200 سال سے بھی زائد ہے، چاہے وہ شاہ ولی اللہ ہوں، چاہے وہ شیخ الہند ہو، چاہے وہ شیخ الاسلام ہو، یا علماء دیوبند دوسرے ہوں یا دوسرے مسلمان ہوں، بہادر شاہ ظفر ہوں، ٹیپو سلطان ہوں، حیدر علی ہوں، نواب سراج الدولہ ہوں، یا دوسرے ہندو بھائی فریڈم فائٹرز ہوں، چاہے چندر شیکھر آزاد ہوں، چاہے شہید بھگت سنگھ ہو، چاہے مہاتما گاندھی ہوں، سب لوگوں نے مل کر کے اس ہندوستان کو آزاد کرایا۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب ہم بچپن میں، آج سے تقریباً 30 سال پہلے، جو CBSE کی کتابیں، جو NCERT کی کتابیں اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھی، اس کے اندر تاریخ کا جو، ہسٹری کا جو ہوتا تھا، اتہاس کی جو کتاب ہوتی تھی، اس میں مغلیہ سلطنت جو ہے فرما رواؤں کا بھی تذکرہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ اس کے اندر اورنگزیب عالمگیر کا بھی تذکرہ ہوتا تھا، ایک چیپٹر ہوتا تھا۔ اور وہ لوگ اس زمانے میں بھی کتابوں میں لکھا جاتا تھا کہ اورنگزیب ایسا اچھا بادشاہ تھا کہ اورنگزیب بیت المال میں سے 1 روپیہ نہیں لیتا تھا، بلکہ وہ ٹوپی بن کر کے اور قرآن کریم کو لکھ کر کے اس کا ہدیہ جو آتا تھا اس سے اپنی زندگی گزارا کرتا تھا۔ اس میں ٹیپو سلطان کا بھی ہوتا تھا، حیدر علی کا بھی ہوتا تھا، رانی لکشمی بائی اور دوسرے فریڈم فائٹرز کا بھی ہوتا تھا۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا جو کنٹریبیوشن ہے، مسلمانوں کے جو ہیروز ہیں، ان کو ایک ایک کر کے سلیبس سے نکالا جا رہا ہے۔ کم از کم ہم سب لوگوں کو ہندوستان کے تعلق سے ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے، کیا رول ہے، اس کو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ جتنے بھی ینگسٹرز ہیں، چاہے بوڑھے ہوں، اپنی اگلی نسل کو بھی بتانا چاہیے کہ ہندوستان سے ہمارا کیا تعلق ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے کیا قربانی دی ہے۔ بہت سے لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی، بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں مدارس میں جو ہے جشن آزادی نہیں منانا چاہیے۔ نہیں، ہم کو منانا چاہیے۔ ہم آج سے نہیں منا رہے ہیں، ہم اس کو 50 سال سے کیا 77-78 سال سے پہلے دن سے منا رہے ہیں۔ اور ہمارا عجیب تعلق ہے کہ جب سب سے پہلا 15 اگست 1947 کا دن تھا، وہ بھی جمعے کا دن تھا، اور آج 78 سال کے بعد بھی یوم آزادی جو ہے جمعے کے دن ہے۔ تو ہمیں اس جو بھی ہمارا کردار ہے اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ہمیں خود بھی تاریخ کو پڑھنا چاہیے، اپنے لوگوں کو بھی بتانا چاہیے، اور جو دوسرے برادران وطن ہیں ہمیں ان کو بھی بتانا چاہیے کہ سب لوگوں نے مل کر کے ہندوستان کو آگے بڑھایا ہے۔ ہندوستان جب مغلیہ سلطنت یہاں تھی تو ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ ہندوستان بہت خوشحال تھا، لوگ بھی خوشحال تھے۔ آج بھی یہ دیش اسی وقت ترقی کرے گا جب سب لوگ مل کر کے جو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر ایک فرقہ، ایک کمیونٹی دوسری کمیونٹی کو مخالف بنائے گی، ان کے خلاف کام کرے گی، تو اس سے دیش جو ہے بٹے گا اور یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر پائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ملک میں خوشحالی لائے، ملک میں امن و امان رکھے، برادران وطن اور سب لوگوں کو آپس میں اسی محبت اور پیار کے ساتھ رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، جس پیار اور محبت سے ہزاروں سال سے ہندوستان میں لوگ جو ہے رہتے چلے ہوئے آتے ہیں۔ اب میں اس شعر پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا،
کہ ہے ساری مخلوق کن با خدا کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.